وہ کیا کرتا ہے، اس کا کیریئر کیا ہے، تمہیں کہاں رکھے گا؟ میں یہ سوال بعد میں کروں گی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے اپنے نکاح کا بتایا؟ ہانیہ کی بات پر ایک تاریک سا سایہ حریم کے چہرے پر بڑی تیزی سے پھیلا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے یار، میں اسے کیسے بتاؤں کہ میری ماما نے زبردستی میرا نکاح خالہ زاد کزن کے ساتھ اس وقت کر دیا تھا جب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور پھر میرا مستقبل محفوظ اور روشن کرنے کے لیے اس لڑکے کو اپنے خرچے پر امریکہ بھجوا دیا، جس نے اپنی اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد مجھے طلاق بھجوا کر امریکن نیشنلٹی کے لیے اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ مجھے پورے 5 سال لٹکائے رکھا۔ اس کے دکھی لہجے میں طنز نہیں، اپنی بے وقتی کا احساس ٹھاٹے مار رہا تھا۔ لیکن یہ بات ایسی ہے جسے بتانا تو پڑے گا۔ ہانیہ نے پریشانی بھری جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کا مضطرب چہرہ دیکھا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق پڑے گا اگر وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ہانیہ نے آس کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ حریم کے لبوں پر بڑی مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس بات کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ مجھے اپنی ذات کے ہونے کا ہے۔ اس کی بات پر ہانیہ کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ وہ سخت تحیر کے عالم میں اس کے چہرے پر پھیلی کوس و قزح کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کے چہرے کی دلکشی میں 4 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ سفیدے کے درختوں میں گھری روش پر چلتے چلتے اس نے ایک لمبا سا سانس لیا تھا۔ بلیک جینز پر لمبا سا آتشی رنگ کا پل اوور پہنے وہ E9 سیکٹر میں بنے فاطمہ جناح پارک میں جوگنگ کے لیے آئی تھی۔ جنوری کی ایک سرد سی قہر آلود صبح نے بھی اس کے معمولات میں کوئی تعطل نہیں ڈالا تھا۔ وہ پچھلے کافی سالوں سے پہلے بابا کے ساتھ اور پھر ان کی وفات کے بعد ہنی کے ساتھ جوگنگ کے لیے آتی تھی، لیکن موسم میں شدت آنے کے ساتھ ہی ہانیہ اپنی گرم بستر سے باہر نکلنے سے صاف انکار کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے اسے اکیلے ہی آنا پڑتا تھا۔ ابھی 2 چکر لگانے کے بعد وہ تھک کر سنگے مرمر کے بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ تاحد نگاہ دھند ہی دھند تھی۔ اس سرد موسم میں اس کے جیسے اکا دکا سرفرے لوگ ہی پارک میں مارننگ واک کے لیے موجود تھے۔ سردی کی شدت سے پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ اس نے سفید رنگ کے چھوٹے سے خرگوش کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا، جو شیشم کے درخت میں بنی ہوئی کھو میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیز تیز واک کرنے کی وجہ سے اس کا جسم جو کافی گرم ہو گیا تھا، اب کچھ دیر بیٹھنے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اس نے سردی سے ٹھٹرتے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کر گرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جینز کی جیب سے اس نے سیل فون نکال کر اس کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ او دنیا کی مضبوط ترین لڑکی، خدا کے واسطے اس ٹھنڈ میں آبی بخارات بن کر جم جاؤ گی، اب گھر چلی جاؤ۔ نوفل کال اٹینڈ کرتے ہی حسب عادت شروع ہو گیا تھا۔ اتنی صبح اس کی خوشگوار چہکتی ہوئی آواز نے حریم کی صبح کو خاصا دلکش بنا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ گزشتہ کافی سالوں سے میری اور بابا کی یہی روٹین تھی، جس میں بس اس دن خلل آیا تھا جس دن بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی۔ تو کیا تم اپنی شادی والے دن بھی مارننگ واک کرنے جاؤ گی؟ وہ تھوڑا سا شوق ہوا، جبکہ اس کی بات پر حریم بڑی تیزی سے بلش ہوئی تھی۔ تم یہ بتاؤ کہ صبح کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ حریم نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی تھی۔ اس 4 ماہ کی دوستی میں حریم نے کافی حد تک اسے نماز کا پابند بنا دیا تھا۔ جناب، جامع مسجد میں پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں، اس نے مکمل سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا تھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد گویا ہوا، میرے لیے آج دعا کرنا، آج میرا انٹرویو ہے، اگر یہاں میری جاب ہو گئی تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ بہتر کرے گا، اس نے دل سے دعا دی تھی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو مجھے اپنے اندر بہت زیادہ انرجی محسوس ہوتی ہے، بس دل کرتا ہے کہ فوراً اسٹیبلش ہو جاؤں تاکہ جب تم یہاں آؤ تو تمہیں کسی تنگی کا احساس نہ ہو۔ ہوا کا سرد جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزرا تھا۔ اس نے اپنے سامنے سے دھند کو چھٹتے دیکھا تو مسکرا دی۔ یقین کرو حریم، مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ اللہ جوڑے آسمانوں پر بناتا ہے اور انہیں زمین پر ملواتا ہے۔ میری بھابھیوں کا خیال تھا کہ میری عام سی شکل و صورت اور معمولی سی نوکری کی وجہ سے مجھے کوئی لڑکی گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ ان کو معلوم ہی نہیں
کہ میرا ستارہ ایک روشن مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر ایک نئی خوبصورت زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے حریم کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کیا تھا۔ جذبات کی حدت نے باہر معمول کی سردی کے احساس کو کم کر دیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے نوفل، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس نے سامنے اوس میں بھیگی ہوئی سڑک پر پھیلے پتوں کی چادر کو دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا تھا۔ بے وقوف ہو تم جو ایسا سوچتی ہو، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس کی بات نے دل کو عجیب سی تقویت دی تھی۔ وہ اب کھل کر مسکراتے ہوئے بلند و بالا صنوبر کے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی قسمت کا ستارہ بھی بلندیوں کی طرف محو پرواز ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں یار، تم اچھی خاصی خوبصورت پڑھی لکھی اور ویل اسٹیبلش فیملی سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے بھائیوں کا سوسائٹی میں ایک مقام ہے۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے کہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عام سے بندے کو، جس کے پاس ایم اے کی ڈگری کے سوا کچھ نہیں، کوئی جائیداد، بینک بیلنس اور رہنے کے لیے اپنا گھر تک بھی نہیں، وہ کیسے اپنی اکلوتی بہن کا ہاتھ تھمائیں گے؟ نوفل کی آواز میں ہزاروں اندیشے ہلکورے کھا رہے تھے۔ وہ تو شکر ادا کریں گے کہ چلو کسی طرح بھی صحیح ان کی جان تو چھوٹی۔ اس کے طنزیہ لہجے میں جی بھر کے تلخی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو دوسری جانب وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا اونچی آواز میں بولو نا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی اور سامنے لگے درختوں کے پتوں میں چھپی ہوئی چڑیا کو دیکھ کر بولی، ٹینشن مت لو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ بابا کی وفات کے بعد جب بھائیوں کو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ اسلام آباد والا گھر میرے نام کر دیا تھا، تب سے ان کے مزاجوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ حالانکہ ان کی بیگمات کے رویوں کو دیکھتے ہی بابا نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور جب جنید والی بات سامنے آئی تو تب بابا بہت ہی زیادہ سب سے بدگمان ہو گئے تھے۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا دیا، لیکن بات منہ سے نکل کر دوسری جانب موجود شخص کی سماعتوں تک پہنچ ہی گئی تھی۔ جنید، یہ کون ہے؟ وہ بری طرح سے چونکا تھا، جبکہ حریم کو خود بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کے پاس پڑی ہوئی بے جان تتلی کو غور سے دیکھا تھا، جو شاید موسم کی شدت کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ کوئی نہیں، میرا کزن تھا، خالہ زاد، بابا کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس نے کوئی مالی گھپلہ کیا تھا، کبھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ ابھی میں لیٹ ہو رہی ہوں، گھر جا کر ماما کو ناشتہ بھی کروانا ہے۔ اس نے عجلت میں بات سنبھالی تھی اور بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ یخ بستہ ہوا اب اس کے بدن کو چیر رہی تھی۔ وہ اب فوراً گھر جانا چاہتی تھی۔ ہاں اب چلو ٹھیک ہے، مجھے خود بھی اپنے لیے ناشتہ بنانا ہے، بھابھیوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے، ورنہ مجھے صبح صبح کچن میں دیکھ کر ان کا مزاج برہم ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب وہ بھی لاپرواہی سے ہنسا تھا۔ زیادہ دیر تک سنجیدہ رہنا اس کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے حالات میں رہنے کے باوجود اس کی خوش مزاجی بعض دفعہ حریم کو سخت حیران کرتی تھی۔ اسے اس بندے کے اعصاب پر رشک آتا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ محبت کسی عام سے بندے کو بھی انتہائی پرکشش اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ بات اس نے کسی کتاب میں پڑھی تھی، لیکن اس کا یقین اسے اس دن آیا تھا جب وہ ماما کی ٹانگوں کا مساج کر کے فارغ ہوئی تو انہوں نے انتہائی نرمی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، حریم کیا بات ہے بیٹا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی جا رہی ہو۔ ماما کی بات پر وہ زبردست چونکی اور حیرانگی سے ماما کو دیکھا، جنہوں نے بابا کی وفات اور اپنی بیماری کے بعد بولنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ ساری دنیا سے ہی خفا لگتی تھی۔ اس نے بلا ارادہ ہی سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بھی مبہوت رہ گئی تھی۔ واقعی ماما؟ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں سے سالیہ بیگم نے بمشکل نظر چرا کر دل ہی دل میں اسے نظر بد سے بچنے کے لیے دعا دی تھی۔ ماما کی آنکھوں میں اس کے لیے بے حد ستائش تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن قسمت نے ان کی لاڈلی کو عجیب سے پھیر میں ڈال دیا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ صالحہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سوری بیٹا، مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہوا۔ میرا خیال تھا کہ جنید میرا سگا بھانجا ہے اور میری اکلوتی بیٹی کو پھولوں کی طرح رکھے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا
کہ میری بہن کی ساری ہی اولاد اتنی خود غرض اور مطلبی نکلے گی۔ صالحہ بیگم کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا احساس انہیں دن رات اضطراب میں مبتلا رکھتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کرتی رہتی تھی، چھوڑے ماما، میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، انسان اپنی طرف سے تو اچھا ہی سوچتا ہے نا۔ حریم کے انداز میں سادگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو سامنے آسمان پر سیاہ بادل اٹکیلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ دیوار سے لپٹی بیل پر چڑیوں نے ایک اودھم سا مچا رکھا تھا۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کے پاپا آخری وقت تک راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے رشتے ناطے اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی جوڑنے چاہیے۔ اب سوچتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میں نے اپنی طرف سے غریب بہن کا بھلا کیا، لیکن اس کی اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بانجی کی شادی اپنے سب سے قابل بیٹے کے ساتھ کی، اور اسی نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا، جبکہ بھانجا اپنے مطلب تک خاموش رہا، اور جیسے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اسی نے سب سے پہلے میری ہی بیٹی پر طلاق یافتہ کا ٹھپا لگا دیا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ پرعدت قطرے ان کے گالوں پر نہیں، حریم کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئی۔ کیوں آپ ماضی کی تلخ باتوں کو یاد کر کر کے خود کو ہلان کرتی ہیں؟ دفع کریں، ہر شخص اپنے ضعف کے مطابق ہی کرتا ہے۔ باقی شگفتہ حالہ کے بارے میں تو سارا خاندان کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے مطلب کے لیے صالحہ بیگم کی خوش آمدید کرتی تھی۔ کس کو نہیں پتا ان کا؟ اس نے ان کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے تسلی دی۔ مجھے دکھ اپنی بہن کا نہیں، اپنے بیٹوں کا ہے۔ حماد میری پہلی اولاد تھا، سب سے زیادہ لاڈلا۔ اب جو جویریہ کہتی ہے اسی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی کے کانوں سے سنتا ہے۔ مہینوں میری طبیعت پوچھنے نہیں آتا، جبکہ فواد باہر سیٹل ہوا تو مجھے صرف 5 منٹ کے لیے ملنے آیا، اور جواد بھی کبھی کبھار ہی اوپر چھانکتا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو ایسے اوپر والے پورشن میں منتقل کر رکھا ہے جیسے ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ ان کے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ حریم کا دل جیسے پوری قوت سے کسی نے جکڑ لیا تھا۔ صالحہ بیگم بہت کم اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں ان کا دل بھرا ہوا تھا۔ جنید کے پیپرز بھجوانے کے بعد جب تمہارے پاپا نے یہ گھر تمہارے نام کیا تو میں ان سے بہت لڑی تھی کہ یہ تو میرے بیٹوں کا حصہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ میرے فیصلے کی دور اندیشی کا اندازہ تمہیں بہت بعد میں ہوگا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے زمانہ شناس تھے۔ حریم نے بے حد محبت کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ لگا کر رونے دیا۔ حماد کی بیگم جویریہ پورے خاندان میں زبان چلاتی پھرتی ہے کہ خالو نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے مزید کہا، حالانکہ اعجاز صاحب نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی۔ بیٹوں کو مہنگے سیکٹر میں پلاٹ لے کر دیے، 2 فیکٹریاں چھوڑی، کروڑوں کا اسٹیبلش بزنس چھوڑ کر گئے، لیکن پھر بھی ان کی نظریں تمہارے حصے کی طرف لگی ہوئی ہیں، جو شرعی لحاظ سے بھی تمہارا ہی حصہ بنتا ہے۔ ان کا انداز سبکی لیے ہوئے تھا۔ ماما، آپ ان ساری باتوں کو بھول نہیں سکتی۔ چلیں مجھے سچ سچ بتائیں، کیا میں واقعی خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں؟ اس نے ان کی توجہ بڑی مہارت کے ساتھ دوسری جانب مبذول کروائی تھی۔ اس کے لہجے میں موجود شرارت کو محسوس کر کے صالحہ بیگم بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی مسکرا دی تھی۔ اللہ میری بیٹی کی قسمت بہت اچھی کرے اور قدر کرنے والے لوگوں کے ساتھ نصیب جوڑے، ورنہ بے قدری سے بڑا کوئی اور دکھ نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں صدیوں کا دکھ رقم تھا۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر آسمان پر اڑتے روئی کے گالوں جیسے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں ماما، کتنا دل فریب موسم ہے، میں جمیلہ سے کہہ کر پکوڑے بنواتی ہوں۔ وہ بڑے جوش سے اٹھی تھی۔ پشچم کی طرف سے آنے والے بادل اب ہوا کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مگن تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارش اپنی پوری قوت کے ساتھ زمین کی گود میں برس رہی تھی۔ اس نے جمیلہ کی مدد سے انہیں ویل چیئر پر بٹھایا تھا۔ اب دونوں ماں بیٹی گلاس وال سے تواتر سے برسنے والی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔
جب نیلے رنگ کا چھاتا تانے ہوئے ہانیہ اپنے ٹیرس سے چھلانگ لگا کر ان کی طرف آئی تھی۔ دیکھ لیجیے گا ماما، یہ کسی دن ٹیرس سے چھلانگیں لگاتے ہوئے لولی لنگڑی ہو جائے گی۔ حریم نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تھا، جو تیز بارش کی بوچھاڑ میں سردی سے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، اور اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گیس ہیٹر کے اوپر ہی بیٹھ جائے۔ دیکھ لیں آنٹی، ایک اس کی محبت میں بارش کا طوفان عبور کر کے آتی ہوں اور اسے میرے ذرا قدر نہیں۔ اس نے ٹرالی سے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی تھی۔ صالحہ بیگم اس کی بے تکلفی پر ہنس پڑی۔ انہیں ہانیہ شروع سے ہی پسند تھی اور حریم نے فواد کے لیے بہت زور بھی لگایا تھا، لیکن اس وقت ان پر خاندان کی بیٹیوں کی محبت سوار تھی، اور بہت دیر بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فواد شادی کے فوراً بعد دبئی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ بہت دن تک اپنے اس فیصلے پر پچھتاتی رہی تھی، حالانکہ ہانیہ کی والدہ ان کی بہت اچھی دوست تھیں، اور فواد کی شادی کے بعد انہوں نے ان کے گھر آنا جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ انہیں صالحہ بیگم کے اس فیصلے کا بہت دکھ تھا۔ ان کی 3 ہی بیٹیاں تھیں، اور انہیں نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ صالحہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہوئے ان کی ایک آدھ بیٹی کو اپنی بہو ضرور بنائیں گی۔ بیٹا، حریم ٹھیک کہتی ہے، تم نیچے سے آیا کرو، اتنے خراب موسم میں کہیں پاؤں پھسل گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ صالحہ بیگم نے بھی نرمی سے ٹوکا تھا، جسے اس نے پکوڑے چٹنی میں بھگوتے ہوئے چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ ارے آنٹی، اب ہماری پھسلنے کی عمر نہیں رہی، جب عمر تھی تب نہ پھسلے، اب بڑھاپے میں کیا پھسلنا۔ وہ ہیٹر کے پاس پھسکڑا سا مارے بیٹھی تھی۔ یہ بڑھاپا ہے تمہارا؟ تو پھر لگتا ہے کہ جوانی تو آئی ہی نہیں۔ حریم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ اس کی والدہ کا تعلق کشمیر سے تھا، اور بقول فواد کے سارا کشمیری حسن تو اس کی والدہ سمیٹ سماٹ کر لے آئی تھی۔ 5 فٹ 5 انچ قد کے ساتھ اس کا جسم کسی سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ حریم کو یاد آیا کہ فواد اس کا خاصا دیوانہ تھا، اور وہ اکثر ہانیہ کا نام لے کر اس سے کئی کام نکلوا دیتی تھی۔ ماضی کی یادیں بارش کی بوندوں کے ساتھ ہی اس کے ذہن و دل پر برس رہی تھیں۔ افسردگی اور رنجیدگی نے اچانک ہی اس پر حملہ کیا تھا، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز شگفتگی سے کہہ رہی تھی، ارے آنٹی، آپ کی سڑیل بہوؤں سے سلام دعا لینے سے اچھا ہے کہ میں اوپر سے ہی چھلانگے مار کر آ جایا کروں۔ جب سے میرے ماموں زاد بھائی نے سمرا بھابی کی بہن کے رشتے سے انکار کر کے ثانیہ آپی کے ساتھ منگنی کی ہے، بھابی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ وہ اب رس چائے میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ سمرا نے کیا اپنی بہن کے رشتے کی بات چلائی تھی حسن کے ساتھ؟ صالحہ بیگم نے سخت حیرت سے پوچھا تھا۔